السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اندیکھا وجود بائی سلمی خان ایپیسوڈ 2۔ جب اسے ٹیبل پر ایک لفافہ ملا تھا جس پر لکھا ہوا تھا "دس از فار یو"، الفیہ کو پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ لفافہ اٹھایا اور کھولنے لگی۔ سامنے کچھ لکھا ہوا تھا: "Finally you are gone, I waited for you for so long when I first saw you. I fell in love with you, and now no one can stop you from being mine. From your own lover." بالآخر تم آ ہی گئی۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم سے پیار کر بیٹھا تھا۔ اب مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا تمہیں اپنا بنانے سے۔ تمہارا اپنا عاشق۔ الفیہ نے گھبرا کر وہ لفافہ پیچھے پھینکا تھا۔ اسے پہلے لگا تھا کہ شاید یہ بران نے بھیجا ہو، لیکن اس طرح کے الفاظ اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے، اس لیے اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ کسی اور نے بھیجا ہے۔ مگر کس نے بھیجا ہے اور کون اس پر عاشق ہوا ہے؟ پہلی بار اس نے کہاں دیکھا اور کون ہے وہ؟ بہت سارے سوال اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے، مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر اچانک سے کھڑکی زور سے بجنے لگی۔ الفیہ چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز گویا حلق میں اٹک گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کھڑکی کو زور زور سے بجا رہا ہے، مگر اس کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا، پھر کوئی کیسے بجا سکتا تھا؟ کھڑکی کے سامنے پردے لگے ہوئے تھے۔ وہ باہر بھاگنا چاہتی تھی، مگر پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے قدم آگے کی طرف بڑھائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے قدم کھڑکی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، کھڑکی اور زور سے بجائی جا رہی تھی۔ اب بس 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا اور کھڑکی کی آواز اور تیز ہو گئی۔ الفیہ حیران تھی کہ اگر اتنا زور سے کوئی بجا رہا ہے تو اس کے امی ابو نے کیا آواز نہیں سنی ہوگی؟ اور اگر سنی ہے تو وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی جب اچانک سے وہ کھڑکی کی طرف گئی اور پردے کو کھینچنے لگی تھی، جب کھڑکی بجنا یکدم بند ہو گئی۔ ابھی وہ پردہ ہٹانے والی تھی جب کسی نے اس کے کان کی طرف سرگوشی کی: "تمہیں میرے پاس آنا ہے۔" وہ جلدی سے مڑی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس دسمبر کی سردیوں میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ جب اس نے پردہ ہٹایا تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اچانک سے اس کی کھڑکی کے شیشے پر ایک کالی بلی نے اپنا ہاتھ مارا۔ وہ گھبرا کر پیچھے بیڈ پر جا گری۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ وہ سمجھ بھی نہیں پائی تھی۔ وہ ایک کالی بلی تھی جو کھڑکی کو زور زور سے ہاتھ مارے جا رہی تھی۔ الفیہ گھبرا کر نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ سلطان صاحب اور مسز سلطان نے جب اسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف آئے اور پوچھنے لگے تو الفیہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ جب وہ لوگ کمرے میں گئے تو وہاں پر بلی نہیں تھی، اور اس نے ٹیبل پر جو لفافہ دیکھا تھا وہ ان کو دکھانا چاہا، مگر وہ لفافہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ الفیہ نے سارا سامان ادھر سے ادھر کر دیا، مگر اسے کہیں بھی وہ لفافہ نہیں ملا۔ سلطان صاحب کو لگا کہ شاید اس نے کوئی فلم وغیرہ دیکھی ہوگی، اس لیے وہ ڈر گئی ہے، کیونکہ اکثر فلموں میں ایسا ہی گھر دکھایا جاتا ہے اور ایسے ہی مناظر دکھائے جاتے ہیں، اس لیے وہ اسے تسلی دے رہے تھے کہ یہ سب وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن الفیہ بس یہی کہے جا رہی تھی کہ بابا، میں نے خود پڑھا تھا، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ مگر سلطان صاحب نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور کمرے سے چلے گئے۔ لیکن مسز سلطان الفیہ کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ جب وہ نیچے والے کمرے میں تھی تب انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے باتھ روم کے اندر کوئی موجود ہے۔ پانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہیں لگا کہ شاید کسی نے پانی کھول دیا ہوگا، اس لیے وہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب تھوڑے ہی قدم کے فاصلے پر پانی کی آواز آنا بند ہو گئی، اور اسی وقت مسز سلطان کافی ڈر گئی تھی۔ وہ واش روم کے قریب ہی پہنچی تھی تب پانی بند ہو گیا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر باہر نکلنے لگی تھی کہ دوبارہ پانی کی آواز آنے لگی، اور وہ پھر کافی ڈر گئی، اور اس لیے انہوں نے ساری بات سلطان صاحب کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ انہیں بتانے لگی تھی تبھی سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی الفیہ آئی تھی، اور اب الفیہ کی بات سن کر وہ کافی گھبرا گئی تھی۔ الفیہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر سے وہ خود بھی بے سکون تھی۔ سب کو وہ گھر عجیب لگ رہا تھا سوائے سلطان صاحب کو چھوڑ کر۔ یہ بات انہیں بھی پریشان کر رہی تھی۔ اور پھر بالآخر ان کو 2 دن اس گھر میں ہو چکے تھے، لیکن ان 2 دنوں میں کچھ خاص نہیں ہوا تھا۔ مسز سلطان اور الفیہ ساری باتوں کو بھول کر گھر کو سیٹ کرنے میں لگ گئی تھی۔ اب الفیہ تھک گئی تھی اور اب اس کا باہر جانے کا ارادہ تھا۔ اس نے جیکٹ پہنا کیونکہ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہاتھ میں کافی پکڑے وہ باہر سبزے کو دیکھ رہی تھی۔
پھر اس کا ذہن جھیل نے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھیل کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی اس طرف نہیں جائے گی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے بلا رہا ہے، کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ الفیہ ادھر آ جاؤ۔ اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف جا رہی تھی۔ وہاں پہنچی تو اتنی خوبصورت جھیل کو دیکھ کر اس کا موڈ بہت اچھا ہو گیا تھا، اور سائیڈ میں جھولے کو تو دیکھ کر اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس جھولے پر جھولے، مگر اس دن والے حادثے سے وہ ڈر گئی تھی۔ وہ 5 منٹ وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے محسوس کیا کہ وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ اسے کسی کی آنکھیں خود پر مرکوز ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر اس کی چھٹی حس اسے یہی بتا دے رہی تھی کہ کوئی وہاں پر موجود ہے۔ جب اس نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو اسے ایک وجیح مرد کھڑا نظر آیا۔ اس نے کالے کلر کا جیکٹ پہنا ہوا تھا، وہ مکمل کالے کلر کے کپڑے پہن کر وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، مگر الفیہ کے دل میں یہ خواہش جاگی تھی کہ وہ اس مرد کا چہرہ دیکھے، مگر پھر اپنی ماں کی آواز پر وہ واپس چلی گئی۔ جاتے ہوئے بھی وہ مڑ کر اس کو دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، وہ وجیح قسم کا مرد اپنا چہرہ موڑ کر اس گھر کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور چند جملے اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے، تم میری ہو الفیہ۔ اس دن کے بعد الفیہ نے 2-3 بار اور بھی دیکھا تھا، مگر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ آج اس نے بالآخر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر رہے گی۔ جب وہ اس جھیل کے قریب گئی تو وہ شخص وہیں پر ہی موجود تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ ہے کون اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کر کیا کرتا ہے، کیونکہ الفیہ نے 2-3 بار یہ چیز محسوس کی تھی کہ وہ چہرہ موڑ کر کافی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں کھڑا رہتا تھا۔ اگر کوئی عام انسان اتنی دیر ایک ہی پوزیشن میں کھڑا ہو تو ضرور اس کے جسم میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، مگر اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ الفیہ جب اسی وقت وہاں پر پہنچی اور پھر اس شخص کے قریب گئی اور اس کو پکارنے لگی، بات سنیں، آپ یہاں پر ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے سوال کیا تو اس مرد نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر کیا اور ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، اور پھر چند منٹ کے صبر کے بعد اس نے اپنا چہرہ موڑ کر الفیہ کی طرف کیا تھا، اور الفیہ نے پہلی بار اپنے سامنے اتنا حسین مرد دیکھا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ حسن صرف عورتوں میں ہوتا ہے، مگر اس وقت اگر کوئی الفیہ سلطان سے پوچھے تو وہ یہی کہے گی کہ سامنے کھڑا مرد دنیا کا سب سے حسین ترین آدمی ہے۔ اس کی لائٹ بلو آنکھیں الفیہ کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھا، سفید دودھ جیسا رنگ، کثرتی جسم، وہ ایسا تھا کہ کسی لڑکی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا۔ الفیہ کے منہ سے لفظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے، وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ یہاں پر کہنے کیا آئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی اگلے قسط میں سنو کہ الفیہ آگے کیا کہنے والی ہے۔ بہت مزیدار ناول ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب یہ جن ہے، یہ بھوت ہے، یہ ہے کیا؟ یہ خوبصورت سا لڑکا آخر ہے کون؟ تو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چھوٹے چھوٹے ویڈیو دیکھنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تو دیکھتے رہیں، ملتے رہیں میرے ساتھ ہر روز۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔